اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کا موضوع چل رہا ہے اور اس کے ضمن میں سورہ مومنون کی اول آیات جو 1 سے لے کر 11 تک ہیں اس پہ ہم کلام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جنت کے حصول میں معاون امور کا بیان فرمایا ہے کہ پہلے فرمایا کہ مومنون کامیاب ہو گئے، اور کون کامیاب ہو گئے؟ جن میں یہ اوصاف موجود ہیں، جن میں یہ عادات ہیں، جن کے یہ اعمال ہیں۔ ان اعمال میں پہلا نماز میں خشوع و خضوع ذکر کیا، دوسرا بیکار کاموں سے اعراض کرنا، تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی، اور چوتھا تھا اپنے ستر کی حفاظت۔ اور اس پر میں نے کلام کیا، میں نے عرض کیا تھا لاسٹ ہمارا جو پروگرام کا لاسٹ حصہ تھا وہ یہی تھا کہ بعض اوقات والدین نہیں چاہ رہے ہوتے کہ شادی ہو، دیر کرتے ہیں، اس سے وہ گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ بچے تیار ہوتے ہیں شادی کے لیے تو فوراً شادی کرنی چاہیے۔ تاخیر میں خدشہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور بعض اوقات والدین کرنا چاہتے ہیں لیکن اولاد نہیں کرنا چاہتی کہ نہیں جی ابھی ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے، جیسی انسان کے پاس اسباب ظاہریہ جمع ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو فوراً سے پیشتر نکاح کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات یہ صورتحال بھی دیکھی ہے کہ جو دنیاوی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے تاخیر کر رہے ہیں۔ کوئی لڑکا کماتا ہے، اچھا شادی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ جی ذرا 4-5-6 لاکھ روپے جمع کر لے تب شادی کریں گے۔ کیوں؟ بھئی ہال بھی ہے بہت بڑا، کھانا بھی کھلانا ہے، یہ چیزیں وہ چیزیں، اور پھر ہم نے ایسے اپنے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا ہوتا ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس کرنا ہی کرنا کے اندر اتنا پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے کہ اس میں 2-3-4 سال نکل جاتے ہیں، تو اس میں بھی پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لڑکے وغیرہ یا بچیاں کسی غلط چیز کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر دوستیاں بالکل آسان ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ جس کو محفوظ رکھے، بہرحال ضروری نہیں ہے کہ کوئی تاخیر کرتا ہے تو ضرور گناہ گار ہی ہوگا، یہ میرا کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے، لیکن جو مزاج شرع ہے، جو حکمت شرع ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہماری طبیعتیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب مہیا فرمائے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اسی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں جی مطلب تعلیم شرع اپنی جگہ، ہم اپنی حکمت کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے ہی کرم سے وہ نکاح میں اگر تاخیر بھی کریں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا اپنا کمال پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن جو عام مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان اس میں تاخیر کرتا ہے تو شیطان اور نفس کوئی بھی کمزور لمحہ دیکھ کر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا اور گناہ کروانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں یا شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ غلط راہ کی طرف بڑھیں، لیکن اس کے امکانات ہیں اور مشاہدے میں بہت زیادہ آیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی آئندہ جو ازدواجی زندگی ہے اس پہ بہت ہی غلط قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سابقہ زندگی کی دوستیاں اور وہ تعلقات آئندہ خوشگوار زندگی میں زہر گھول دیتی ہیں۔ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، انسان بعض اوقات احتیاط نہیں کر پاتا، ایسی اس کی چیزیں دوسرے کے پاس چلی جاتی ہیں جو بعد میں بلیک میلنگ کا سبب بنتی ہیں یا مطلب بدنامی کا سبب بن جاتی ہیں، اور اس سے بہت سوں کے گھر خراب ہوئے ہیں۔ یہ خراب نہیں ہوئے تو ذہنی اذیت اور انتہائی شدید تکلیف کا ایک سیاہ دور گزرتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ کامیاب ہوتا ہے یا ان سے نکلتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انسان حکمت شرع کو نہ سمجھے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر کے ان حکمتوں کے مقابلے میں اپنی عقلی دلائل قائم کرنے کی کوشش کرے تو پھر ٹھوکر کھانا عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑکا لڑکی کی شادی کی عمر بتا دیں، صاحب کس ٹائم کر دینی چاہیے؟ تو ہمارے مذہب اسلام کے روح سے 15 سال کا لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، پھر 18 سال جو ہے وہ ورلڈ وائڈ آپ جانتے ہیں کہ 18 سال کے بچے جو ہیں ایڈلٹ کہلاتے ہیں، تو 18 تک بھی اگر ویٹ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی تھوڑی مکمل ہو جائے
اور اس کے بعد 18 کے بعد کوشش کریں کہ اب شادی کا سوچنا شروع کریں. زیادہ سے زیادہ 19-20 سال کے بعد اگر بالکل بچے اب آپ کے پاس ظاہری وسائل ہیں تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ ہنستے ہیں اس پہ. مختلف کمیونٹیز ہوتی ہیں، بعض تو واقعی 16-17 سال میں بچے کی شادی کر دیتے ہیں، لڑکے کی شادی بھی 19-20 سال میں کر دی. ان کے ہاں تو کوئی ایسا تعجب خیز بات نہیں ہوتی. بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں 25, 26, 27, 28 اس سے پہلے تو شادی کا تصور ہی نہیں. آپ کہیں تو وہ ہنستے ہیں، اتنے بچے کی شادی کر دیں. ارے بھائی بچہ نہیں ہے، وہ بالغ ہے، شرعی احکام کا مکلف ہو چکا ہے. تو ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو انتہائی گندہ کر کے، خراب کر کے، اور خدا نخواستہ نفس و شیطان کے تابع ہو کر کچھ غلط کام کر کے پھر انسان اپنی بس خاندانی رسومات نبھانے کے لیے تاخیر سے شادی کرے. لیکن میں اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں کہ جن کے گھروں میں 27-28 سال میں یا زیادہ عمر میں شادی ہو رہی ہے، خدا نخواستہ میرا کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور گناہ کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال جو ایک شریعت کی حکمتیں ہیں اور جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں، اور خود ہم بھی ایک انسان ہیں، تقاضائے نفسانی سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیا صورتحال ہے کیا نہیں، یہ کوئی مخفی اور چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور ہم جیسے لوگ، چونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، لوگ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کرتے ہیں اعتماد کر کے، ٹرسٹ کر کے، تو وہ باتیں ہم سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شاید اپنے قریبی دوستوں سے بھی نہ کرتے ہوں. اس سے جو ہمیں نتیجہ ہم نکالتے ہیں وہ یہی ہے کہ تاخیر میں نقصانات کے امکانات ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جلدی نکاح کرے. اور فرض کر لیں کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پر، کسی حکمت کے تحت اگر انسان دیر کر بھی رہا ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو بہرحال گناہوں سے بچانا ہوگا، یہ فرض ہے. اب یہ بھی عذر نہیں چلے گا، جیسے اب لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے جی میری شادی کر دو، گھر والے کہتے ہیں بھائی کر دیں گے، ابھی تمہاری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی، ٹھہر جاؤ. یہ لڑکی بچیاں کہہ رہی ہیں ہمارے نکاح کر دو، بھائی ٹھیک ہے ابھی تھوڑا جہیز جمع کر رہے ہیں پھر کر دیں گے، اور اس میں کوئی ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھیں نا تاخیر ہمارے والدین نے کی ہے، اب ہم کیا کرتے، ہم سے گناہ ہو گیا. نہیں، یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی شادی میں آپ کی وجہ سے یا والدین کی وجہ سے تاخیر ہو تو ہمارے لیے کچھ گناہ کر لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. لیکن یہ گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن اس کا وبال والدین پہ ہونا چاہیے، ہم پر نہیں. اگر آپ بالغ ہیں تو آپ پر ہوگا، اور اگر واقعی آپ کی شادی میں رکاوٹ والدین ہیں اور وہ مجبور بھی نہیں ہیں تو اس کا وبال پھر والدین پر بھی ہوگا کہ انہوں نے دیر کیوں کی، اس راہ میں رکاوٹ کیوں بنے تھے. اس لیے اچھی طریقے سے ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو ایک کامل مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک کر رکھتا ہے، چاہے اس کی شادی نہیں ہوتی. اگر نفس و شیطان بہکاتے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور گناہ سے بچاتا ہے. لیکن جو کمزور قسم کے ہوتے ہیں وہ پہلے انوالو ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے سر پیٹتے ہیں، پھر پچھتاوے کا اظہار ہوتا ہے، پھر ندامت کا اظہار، پھر حل پوچھے جاتے ہیں، پھر کفارے معلوم کیے جاتے ہیں، پھر مطلب توبہ کے طریقے، اس سے پہلے ہی انسان رکے. تو اس لیے حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی گناہ شیطان ہم سے نہ کروا سکے. اس کے لیے بہترین طریقہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بحکم حدیث عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی کچھ رفقا جوان ساتھی تھے تو فرمایا کہ نکاح کر لو، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا، ستر کی حفاظت کرنے والا، اور نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھو، کیونکہ روزہ تقاضائے نفسانی کو توڑ دیتا ہے. اس لیے لیکن روزہ وہ ویسا روزہ جیسے شریعت چاہتی ہے کہ جس میں ضعف محسوس ہو، بھوک محسوس ہو، انسان زیادہ وقت جاگ کر گزارے. ویسا نہیں کہ سحری میں خوب ڈٹ کے کھایا، افطار میں خوب پیٹ بھر کے کھایا اور دن کا اکثر حصہ سو کر گزارا. اس سے تقاضائے نفسانی دبتا نہیں ہے بلکہ شیر ہوتا ہے، ابھرتا ہے بلکہ. تو اس لیے صحیح طریقے سے اگر روزہ رکھا جائے تو اب بہت حد تک انسان خود کو کنٹرول کر سکتا ہے. پھر صحبت اچھی رکھی جائے، پاکیزہ لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے تو ذہن صاف ستھرا رہے گا، طبیعت کنٹرول میں رہے گی. اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو گندی باتیں کریں، اشتعال انگیزی والی باتیں کریں، خراب قسم کی باتیں کریں، تو وہ باتیں یہاں فٹ ہو جاتی ہیں ذہن میں. پھر انسان جب ان کو سوچتا ہے اور نفس و شیطان بھی ساتھ میں کام کرتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ وہ ذہن زیادہ خراب ہوتا ہے، ارادے بنتے ہیں، پھر کوئی پریکٹیکل ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے اور انسان پچھتاتا ہے. اسی طریقے سے ایسا لٹریچر نہ پڑھا جائے جس سے معاذ اللہ گناہ کی طرف دل مائل ہو. آج کل یہ بھی انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ چیزیں پائی جا رہی ہیں اور نوجوان ان کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر
مطلب طبیعت آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، ذہن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بری چیز کو دیکھنا، اس سے انسان بچے حتی الامکان۔ یہ مختلف ہم سوشل میڈیا پر مختلف جگہ پر جاتے ہیں اور مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان پہ نگاہ پڑتی ہے، اور اس کے بعد بس ایک نگاہ ہوتی ہے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک نگاہ ہم ڈالیں گے اور پھر اس کا اثر کئی کئی سال تک محسوس ہوگا، یعنی منفی اثرات، کیونکہ وہ ایک نگاہ ڈالنے سے ذہن خراب ہو جاتا ہے، پھر اور نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر وہی آگے گناہ کے معاملات۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت، اچھی صحبت، اور نگاہوں کی حفاظت میں دیکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے یہ، اور اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھنا، اچھے لوگ نہ ہوں تو تنہائی میں آپ بیٹھیں، یہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اصلاحی بیانات وغیرہ سنیں، ایسا لٹریچر پڑھیں جس میں دینی باتیں ہوں، اس کے لیے قرآن سب سے بہترین چیز ہے، میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ چیز قرآن ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں، آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر اس پہ سوچیں، بہت برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، یہ ہمیں مشقت والے کام اختیار کرنے ہی ہوں گے۔ جس نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، جس نے اپنے آپ کو خواہشات اور نفسانی مطالبوں کے سامنے سرنڈر کر کے زیر کر لیا، جو اپنی طبیعت کے تابع ہو گیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا انجام ذلت ہے، رسوائی ہے، بدنامی، ہلاکت ہے۔ لڑنا پڑتا ہے اسی دور میں رہ کر۔ بعض نوجوان کہتے ہیں جی کیا کریں، ہم ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں کہ جیسے مطلب کوئی ایجوکیشن ہے یا ٹیوشن سینٹرز جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں، کیسے بچیں گناہ سے؟ بھئی آپ جہاں پر بھی ہیں بہرحال گناہ سے تو بچنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک زمانے کے لیے خطاب نہیں فرمایا، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا علم وسیع ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہر دور میں کیا کیا تقاضے ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا، کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے باوجود اس کا حکم یہ ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ہر دور میں، وہ جانتا ہے کیا کیا برائیاں، اس کے باوجود اس نے ہمیں سمجھا دیا کہ ہر دور میں دین میں مکمل طور پر داخل ہونا بھی ممکن ہے۔ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اب آپ سب چیزوں کو ملا کر دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے ہر دور میں دین پر چلنا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہو کسی دور میں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کر دیا، حالانکہ اللہ نے فرمایا وہ کرتا ہی نہیں، تو وہ اپنی بات کے خلاف کیسے کرے گا؟ ہم اصل میں بہت ساری چیزوں کے مقابلے میں خود بے بسی اختیار کرتے ہیں، بے چارگی، مظلوم بن جاتے ہیں، شکست قبول کر لیتے ہیں، ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں، ہتھیار گویا کہ پھینک دیتے ہیں، سرنڈر کر جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں کیسے بچوں؟ لڑنا ہوتا ہے۔ اگر فرض کر لیں کوئی آپ کو یہ اعلان کرے کہ اگر آپ پورا مہینہ سوشل میڈیا پہ کوئی خراب چیز نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں، نہ کسی خراب شخص کی صحبت میں رہیں، نہ کوئی غلط کام کریں، میں آپ کو 50 لاکھ روپے دوں گا، صرف ایک مہینے کی بات ہے۔ بتائیے ہم 50 لاکھ کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بھی بند کرنا پڑے تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یقیناً ہمارے اندر سے جواب آئے گا کہ یس، نو پرابلم، ایک مہینے کی تو باتیں کر لیں گے، 50 لاکھ یہ تو کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنے نفس سے آپ پوچھیں کہ وہی نفس جو کہہ رہا تھا کہ ناممکن ہے میرے لیے گناہ سے بچنا، بری صحبتیں چھوڑنا، ناممکن ہے اس دور میں گناہ سے بچ جاؤں، وہ کیسے راضی ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نفس نے راضی ہو کر ثابت کیا کہ جو ممکن ہے میں تعاون کر سکتا ہوں۔ بس یہی بات ہے کہ ہم نفس کو سمجھ نہیں پاتے، ہم نفس کے ساتھ ویسا رویہ اختیار نہیں کرتے جیسا اس کو قابو میں کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ نتیجہ نکلتا ہے ضدی بچے کی طرح شیر ہو جاتا ہے اور اپنی ضدیں منواتا ہے۔ جب ہمیں 50 لاکھ کے ملنے کا یقین ہو تو کیسے ہی ہمارے تابع ہوگا؟ کس طرح ہم ایک کمرے کے اندر اس کو بند کر کے رکھیں گے؟ کیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس کا مطلب جب انعام کا کامل یقین حاصل ہوتا ہے، آدمی کے باطن کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جو نفس کو زیر کر دیتی ہے، نفس لاکھ چلائے پھر انسان گناہ نہیں کرتا، نو، وہ انعام چھن جائے گا۔ تو کیا وہ 50 لاکھ جنت سے بڑھ کر ہیں، اللہ کی رضا سے بڑھ کر ہیں، اچھی موت سے بڑھ کر ہیں، عذابات قبر سے خلاصی سے بڑھ کر ہیں، میدان محشر کی عزت سے بڑھ کر ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔
تو نیک بننے میں، گناہ سے بچنے میں ان تمام چیزوں کا حصول پوشیدہ ہے، اس لیے ہمت کرنی چاہیے۔ آگے بیان فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ بھی مطلب بہت بڑا کام ہے کہ اس سے انسان کا ایمان کاملیت کی طرف آتا ہے اور مومن فلاح حاصل کر سکتا ہے، اس کے ذریعے بھی اور جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ امانت کا تصور بڑا وسیع ہے، اس کا عرفاً اور جو معروف ایک تصور ہے وہ یہی ہے کہ شاید کوئی مال ہمارے پاس رکھوائے اور حفاظت کی غرض سے استعمال کی اجازت نہ ہو، یہ امانت ہے۔ پھر جب وہ مانگے تو ہم اس کو دے دیں، یا کوئی مدت مقرر ہو اس کے بعد ہم خود اس مدت کے تمام ہونے کے بعد اس کے حوالے کر دیں، یہ امانت کا تصور تھا جو عرفی اعتبار سے ہے۔ لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یا مخلوق کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی، اسے اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ ادا کرنا، یہ امانت ہے۔ یعنی سمجھ لی یہ جو ذمہ داری ہے وہ امانت ہے، اور اس کی صحیح طریقے سے ادائیگی یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس پہ مال کے اوپر بھی مثال ہوتی ہے۔ شخص نے ہمیں مال رکھوایا، یہ ایک ذمہ داری دے دی حفاظت کی، ہم اس کی صحیح حفاظت کر کے واپس کر دیں تو دیکھیں ہم نے ذمہ داری دی گئی، یہ امانت تھی، اور اس کو واپس کر دیا، یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں تو یہ امانت میں خیانت کہلاتی ہے۔ اس کا انشاءاللہ آگے بیان اور مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔